مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت ملا جماعت اسلام احمدیہ کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو فہم ختم نبوت کے متعلق رکھتے ہیں وہ الحمدللہ احمدی مسلمان ہیں. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ محمد علی مرزا ان تمام فرقوں کو بے نقاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ تو ختم نبوت کے لیے کام ہی نہیں کرتے، یہ لوگ صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں. اور یہ بھی چونکہ آج کل ایک فیشن بن گیا نا، جو بھی بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے جی میں ختم نبوت کے اوپر کام کر. کیا ختم نبوت پہ تم کام کر؟ ڈرامہ باز قسم کے مولوی، ڈرامہ باز قسم کے پیر، آپ ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں تو ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. ختم نبوت آپ لوگ غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف. ختم نبوت تو ایک بہت بابرکت اور متبرک ٹرمنالوجی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے جس طرح نبوت میں ڈاکہ مارا ہے آپ سب کو غلط کہیں گے. میں اب نام نہیں لیتا، پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے. آج کل کئی لوگ ہیں نام نہاد قسم کے سپیکرز جو ہر وقت جو ہے وہ اپنے زوم میں ختم نبوت پہ، اور ہمارے نزدیک وہ قادیانیوں کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. انہیں ہم نے اپروچ کر کے کہا بھی کبھی چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ پہ بھی بات کرو. وہ کہتے ہیں بات کیا آپ مطلب مروانے لگے ان کے ہاتھوں، ہم انہی کے گاڑیوں میں انہی کے چندوں پہ چل رہے ہیں، اگر ان کے خلاف بولیں گے تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو پھر میں نے ان لوگوں کو تک پیغام بھجوایا کہ بھئی آپ پھر اپنے چینلز کے نام یا اپنی ویڈیوز کے نام ختم نبوت نہ رکھا کریں، بلکہ آپ کہا کریں اینٹی قادیانی. پھر محمد علی مرزا نے یہ بھی کہا کہ یہ تمام فرقے ختم نبوت کے منکر ہیں، نہ کہ احمدی مسلمان، کیونکہ محمد علی مرزا خود تسلیم کر چکا ہے کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر نہیں. جو قادیانی ہیں، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ عمر تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے. اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اے دکھاؤ جی، عشت بعشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں. نہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا، وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، مر گئے سارے. یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے، تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلامت قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلامت قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا، سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بعد میں جو لیڈرشپ ہے اصل میں وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی، وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی، حضرت عیسیٰ ابن مریم. وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے، اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے.
اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے. کل کو کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 اگر انبیاء ہیں تو ہمارے نبی کی اولاد میں کیوں نہیں پیغمبر ہو سکتے؟ اور قادیانی اسی کی پلی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ادھارے نبی کو لینے ہیں، امتی نبی اس امت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے لے لیا، آپ ادھارا لوگ عیسیٰ کو، ہم نے غلام احمد قادیانی کو امتی نبی لے لیا. خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے. خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے. امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی. چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی. تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے. تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے. تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے. میں نے اپنے جواب میں 2 باتیں کہی تھی. ایک، امام آ گیا ہے، ہم نے پہچان لیا. دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ نبوت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ، اس کی حکمت پر حملہ ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند. اب یہ بڑا ظلم ہے. روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند. کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو. کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں. امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے. اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ جواب ملے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے. اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے. شکریہ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد.